تصوف ہے، یہی طریقت ہے، یہی پیری مریدی کا مقصد ہے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، جس کے خود کے دل میں حسد ہوگا وہ تیرے دل سے حسد کا کتا کیسے نکالے گا؟ جس کے دل کے اندر خود عداوتوں کا سور بیٹھا ہوا ہے وہ تیرے دل سے عداوتوں کا سور کیسے نکالے گا؟ یہ بات ہے میرے بھائیوں، نیاز فاتحہ عبادتوں کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن اپنے دلوں میں جھانک کر دیکھو، یہ اتنا بڑا مجمع ہے، ذرا چیک کرو نا اپنے دلوں کو۔ پڑوسیوں سے بھی دلوں میں حسد ہے، سگے بھائیوں سے بھی دلوں میں حسد ہے، یہ تکبر ہے۔ وہ قادری ہے جس کے دل میں حسد ہے۔ سنیے ذرا، مشائخ چشت کے بارے میں بات آگے کروں گا، لیکن آپ جانتے ہیں مشائخ چشت کہتے ہیں کہ جس کے دل میں بغض، حسد اور اناد ہو وہ دل کا جنابتی ہے۔ جنابت سمجھتے ہیں؟ وہ دل کا جنابتی ہے۔ جس کا جسم جنابت سے ناپاک ہو جائے وہ مسجد میں جا نہیں سکتا، مسجد میں چلا گیا تو اس کی نماز ہو نہیں سکتی۔ جس کے وجود پر جنابت ہو جب اس کی نماز نہیں ہو سکتی تو جس کے دل میں جنابت ہو اس کی نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ جب بغل میں سور لے کر مسجد میں نہیں جا سکتے تو دل میں حسد کا سور لے کر مسجد میں کیسے جا رہے ہو؟ دل میں بغض کا کتا لے کر کیسے جا رہے ہو؟ پیری مریدی کو کبھی بیٹھ کے کسی اللہ والے کے پاس سمجھا نہیں سمجھا؟ تو آئیے، میں کوئی اللہ والا آدمی یعنی اس اعتبار سے کوئی ولی قطب تو نہیں ہوں، لیکن اللہ والوں کا غلام ہوں، ان کا جوتی بردار ہوں، ان کا کفش بردار ہوں، ان کے در کا سگ ہوں۔ آپ نے عنوان دیا ہے تو سن لو، بزرگان چشت اہل بہشت کے یہاں سب سے زیادہ فوکس جس چیز پر کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ دل نوازی کی جائے، لوگوں کا دل رکھا جائے، کیونکہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑی عبادت لوگوں کا دل رکھنا ہے، اور اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ لوگوں کا دل توڑنا ہے۔ اب مجھے بتائیں ہم کیا کر رہے ہیں؟ پیری مریدی کا مقصد تو فوت کر دیا۔ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی، اللہ اکبر، جانتے ہیں خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی کون ہے؟ اللہ اللہ، حضرت سرکار محبوب الہی، نظام ملت و الدین، سلطان المشائخ، خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانشین ہیں، مرید ہیں، خلیفہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک بار جب انہوں نے مرید کیا، ایک شخص کو کہا، حضرت جب پیر مرید کرتا ہے تو کوئی وظیفہ دیتا ہے، اس دور میں بھی کچھ ایسی رہے ہوں گے، ہر دور میں رہے، اصلی ہے تو نقلی بھی رہتے ہیں، پیور لوگ ہیں تو چٹر بھی رہتے ہیں، ہر دور میں رہتے ہیں۔ جب رسول اللہ کے دور میں ابو بکر صدیق جیسے مسلمان تھے تو عبداللہ ابن ابی جیسے نقلی اور منافق بھی تو تھے نا۔ جب حضور کے دور میں اصلی نقلی چل رہا ہے تو آج تو بہت دور ہو گئی نا میرے بھائی۔ اصلی نقلی کا معاملہ آج کا نہیں ہے، یہ پرانا ہے۔ جب دور رسالت خیر القرون میں ہے، صدیق جیسا اصلی مسلمان ہے تو ابن ابی جیسا زندیق بھی تو موجود ہے، تو یہ یاد رکھنا، ایسا مت سوچنا۔ تو توجہ فرمائیں، سرکار نصیر ملت و الدین خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی سے کسی نے کہا، حضور مرید تو کر لیا، کوئی وظیفہ دیں۔ کہا بیٹے لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ، خدمت خلق کرو، اپنے دشمنوں سے نفرت مت کرو، دشمنوں سے، دوستوں سے نہیں۔ یہ نصیحت ہے بزرگان چشت کی۔ دوستوں سے تو سبھی پیار کرتے ہیں، سید مجھے ملا کہتا ہے، میں اس کو حاجی کہتا ہوں، بات کیا ہے؟ ارے بات تو یہ ہے نا، کوئی تجھے گالی دے پھر تو اس کو حاجی کہے۔ یہ بات آپ کی تعریف کی، آپ نے اس کی تعریف کر دی، یہ تو لین دین ہوگی، تجارت ہو گئی۔ تعریف کے بدلے تعریف تجارت ہے، محبت کے بدلے محبت تجارت ہے۔ ناظرین صاحب مجھ سے پیار کر رہے ہیں، میں ان سے پیار کر رہا ہوں، تجارت ہے۔ شریف میاں مجھ سے پیار کر رہے ہیں، میں ان سے پیار کر رہا ہوں، تجارت ہے۔ مولانا پیار کر رہے ہیں، میں ان سے پیار، اور یہ تجارت ہے۔ عبادت کب ہوتی ہے؟ محبت۔ جب تم سے کوئی نفرت کرے اس کے بدلے میں تم محبت دو، اسے عبادت کہتے ہیں۔ یہ عبادت کون کر رہا ہے؟ متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں
محبتوں کی یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ہے ساقی. اپنے دلوں کو جھانک کے دیکھو, نفرتیں تو موجود ہے, عداوتیں تو موجود ہے, اختلاف تو موجود ہے, انتشار تو موجود ہے, پاپ تو موجود ہے. یاد رکھنا یہ گناہ تمہیں اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا دلوں کا حسد نقصان پہنچاتا ہے, دلوں کی عداوتیں نقصان پہنچاتی ہے. یہ پیری مریدی کا اصل مقصد ہے. مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرو, مخلوق پہ رحم کرو, مخلوق سے پیار کرو, دشمنوں کو معاف کرو, نفرتوں کو ختم کرو, پیار دو, پیار ملے گا. اللہ اکبر. سرکار نصیر ملت و دین خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی کہتے ہیں بیٹا اچھے اخلاق سے پیش آنا, ہاں جاؤ سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو, دشمنوں کو معاف کرو, کسی سے کبھی ناراض نہیں ہو. دیکھ رہے کسی سے کبھی ناراض نہیں ہونا, کسی کے لیے حسد نہیں رکھنا, بغض سب کے لیے اپنا دل اچھا رکھنا. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں قلب مومن بیت اللہ, مومن کا دل بیت اللہ ہے, اللہ کا گھر ہے. سوچنا ذرا, توجہ کرنا. اگر آپ ہمت دیں گے تو میں کہہ دوں گا, اور ورنہ اگر آپ ایسا لگے کہ آپ ناراض ہو رہے ہیں تو میں بھی 2-4 کرامتیں پڑھ کر, جانتا ہوں کرامتیں پڑھنا, 2-4 نعرے لگوا کر میں بھی نکل جاؤں گا. لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ کرامتوں کی بجائے اصل تعلیمات پر گفتگو ہو جائے. اگر آپ ناراضگی سے بیٹھے تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. ویسے پالی والے مجھ سے ناراض نہیں ہوں گے, میں اتنا تو جانتا ہوں. اور کوئی ہو بھی جائے تو میری زندگی کا مقصد ہے کہ میں آپ کی خوشی کی نہیں کہوں گا. جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے, جس سے ناخوش ہے پیا وہ راگنی اچھی نہیں. یار کی رضا کے لیے کہہ دو تو بھئی عرض کروں نا باتیں, کچھ کڑوی کسیلی لے کر آئیں, عرض کروں نا. مومن کا دل اللہ کا گھر ہے, تو اللہ کے گھر کے اندر کوئی ناپاکی لے کے جاتا ہے, پیشاب ڈالتا ہے اللہ کے گھر میں, پاخانہ ڈالتا ہے؟ نہیں ڈالتا. تو جب مومن کا دل اللہ کا گھر ہے تو پاخانے کی جتنی گندگی ہے اس سے زیادہ گندگی بغض اور حسد کی ہے. نفرتوں کی گندگی پیشاب کی گندگی سے زیادہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پاخانے پیشاب کی گندگی چند چلو پانی سے دھل جائے گی, لیکن یہ جو حسد, بغض, کینہ, دشمنی, گھمنڈ, تکبر کی یہ جو گندگی ہے, یہ 7 سمندر کا پانی بھی دھل نہیں سکتا. اس کو آپ کو خود دھلنا پڑے گا, یہ نکالنا پڑے گا, صاف کرنا پڑے گا. پھر یہ بات یاد رکھنا, یا تو کسی کا دل اللہ کا گھر ہے. ایک بات بتاؤں, پوچھو ان علماء سے, بزرگوں سے, اگر یہ میری تائید کریں گے کہ کہیں پر پاخانہ پڑا ہو, گندگی پڑی ہو, بنا دو گے اس کو اللہ کا گھر, یا پہلے صاف کرو گے, یا صاف کرو گے تو اللہ کا گھر بن سکے گا, نہیں صاف کرو گے تو لوگ کہیں گے ظالم تجھے بنانے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے بتاؤ, یا تو نجاست ہوگی یا تو خدا کا گھر ہوگا. جہاں نجاست ہے وہ خدا کا گھر نہیں ہے, اور جو خدا کا گھر ہے وہاں نجاست نہیں ہے. اب میں کسی کو نہیں کہہ رہا ہوں کہ کون کیا ہے, اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. اگر تمہارے دلوں میں حسد ہے, نجاست ہے, بغض ہے, نجاست ہے, عداوت ہے, نجاست ہے, ایک دوسرے کے لیے ٹھسن ہے, نجاست ہے, انتقام کا جذبہ ہے, نجاست ہے, ایک دوسرے کا منہ دیکھنا نہیں چاہتے, سلام کلام کرنا نہیں چاہتے, کسی کی خوشی میں تمہیں تکلیف ہوتی ہے, تو تمہارا دل نجاست گاہ ہے, اللہ کا گھر نہیں ہو سکتا. اور مومن کا دل اللہ کا گھر ہے. تو بتاؤ تم وہ مومن ہو جس کو رسول اللہ مومن کہتے ہیں, تم وہ مسلمان ہو جیسا مسلمان رسول اللہ بنانے آئے تھے. تو سرکار نصیر ملت و دین چراغ دہلی سے کہا کہ حضور کوئی وظیفہ دے تو آپ نے کہا اخلاق سے پیش آؤ, کسی سے ناراض نہیں ہونا, لوگوں کی خدمت کرنا, لوگوں سے پیار کرنا, لوگوں کا دل خوش کرنا, سب بتا دیا. پھر کچھ دنوں کے بعد آیا کہ حضرت وظیفہ دو, نکل جائے یہاں سے, چل جائے یہاں سے. جو پہلے وظیفے پہ عمل نہیں کرے, ہم چشتی لوگ اس کو دوسرا وظیفہ نہیں دیا کرتے, چلے جاؤ یہاں سے. سرکار نصیر ملت و دین کا ذکر آیا, سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی کا ذکر سن لیں. حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کے پاس, چراغ دلی کے پاس ایک مرید آتا ہے, اور مرید آ کے کہتا ہے حضرت میرا پڑوسی مجھے بہت ستاتا ہے, بہت تکلیف پہنچاتا ہے, بہت مشکلوں میں ڈالتا ہے, حضرت میں کیا کروں, اس سے بدلہ لوں؟ آپ لوگ بھی تو ایسی پوچھتے ہو نا علماء سے, مفتیوں سے. ہماری قوم ہم سے جب سوال کرتی ہے تو وہ شریعت کے مطابق جواب نہیں چاہتی, 99%
90% لوگ ایسے ہی ہے. لوگ شریعت کے مطابق ہم سے سوال کر کے جواب نہیں چاہتے, لوگ اپنی مرضی کا جواب چاہتے ہیں. اگر میں نے مرضی کا جواب نہیں دیا, سید کے پاس جائیں گے, انہوں نے جواب نہیں دیا, مولانا کے پاس جائیں گے, انہوں نے جواب نہیں دیا, فلاں. یعنی جب تک مرضی کا جواب نہ مل جائے انہیں اطمینان نہیں ہوگا. تو پوچھتے کہ وہ شریعت کا نام لے کر اپنی مرضی پہ عمل کر لو. شریعت کو مرضی میں ڈھالنا چاہتے ہو. تو ویسا مرید آیا آگے کہ بہت ستاتا, یہ کرتا وہ کرتا. آپ نے بیٹا معاف کر, معاف کرنا نبی کی سنت ہے. ہزاروں رکعت نماز پڑھ کے نفل وہ مقام نہیں ملتے جہاں معاف کر کے مقام ملا کرتے ہیں, جہاں معافی دے کر مقام ملا کرتے ہیں. معاف کرنا حضور کی اتنی بڑی سنت ہے. جنہوں نے نبی کے چچا کا کلیجہ چبایا تھا, فتح مکہ کے دن نبی نے ان کو بھی معاف کیا تھا. رسول اللہ کے جنہوں نے کپڑے پھاڑے تھے, شعب ابی طالب میں 3 سال تک کے نبی کے خاندان کو قید کیا تھا, فتح مکہ کے دن حضور نے ان کو بھی معاف کیا تھا. جو حضور کو مجنون کہتے تھے, معاذ اللہ, شاعر کہتے تھے, جادوگر کہتے تھے, گالیاں دیتے تھے, حضور نے ان کو ہی معاف کیا تھا. میں پوچھنا چاہتا ہوں, کھانے سے پہلے نمک چکھنے کی سنت بیان کرنے والوں اور سننے والوں, امامے کی سنتیں بولنے اور سننے والوں, مجھے بتاؤ بکری کا گوشت بھی سنت ہے, اور پھر کھانے سے پہلے میٹھا کھانا بھی سنت ہے, بعض کے نزدیک بعد میں کھانا بھی سنت ہے, اور تمہیں کھانے پینے کی سنتیں یاد رہی, معاف کرنے والی سنت کو بھول گئے. مجھے بتاؤ اللہ کے رسول نے کس کس کو معاف کیا تھا؟ اور پھر فرمایا جو لوگوں کو معاف کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کو معاف کرے گا. اور معاف کرنا بہت پسند ہے اللہ کو. نعرہ تکبیر. سرکار نصیر ملت و دین خواجہ نصیر الدین نے فرمایا بیٹا معاف کر. پڑوسی ستاتے معاف کر. اس نے کہا حضرت یہ بھی کرتے, کہا آپ نے فرمایا بیٹا اب چشتیوں کی تعلیم دیکھیں. یہ ہندوستان میں جو 90 لاکھ مسلمان ہوئے ہیں نا, نہ گملہ ٹوٹا, نہ مالا ٹوٹی, نہ کسی کے چہرے پہ تماچا لگا. چشتیوں نے کسی کو تو بھی نہیں کہا, تو, اور 90 لاکھ مسلمان. آپ چشتیوں کو سمجھ کیا رہے ہیں؟ چشتیوں نے رسول اللہ سے سیکھا دل جوئی. چشتیوں نے رسول اللہ سے سیکھا دل خوش کرنا, اور دل خوش کرنے میں اتنے آگے بڑھے کہ نہ مومن دیکھا نہ کافر دیکھا, سب کے دل خوش کیے. ابھی آگے میں عرض کروں گا, آپ سننا چاہیں گے تو سرکار نصیر الدین چراغ دہلی نے فرمایا بیٹا کانٹوں کے مقابلے میں کبھی کانٹے مت بچھانا, ورنہ زمین کانٹوں سے بھر جائے گی. کانٹے بچھا کر دلوں کو سکون نہیں ملتا, کانٹے اٹھا کر دلوں کو سکون ملا کرتا ہے. یہ میری بہنیں سامنے بیٹھی ہوئی ہیں, ان میں بھی کئی سلسلے میں مرید ہوں گی. آپ سے پوچھتا ہوں, ساس سے لڑنا کون سی مسلمانیت ہے؟ ساس کو گھر سے نکالنے کی سازش کرنا یہ کون سا اسلام ہے؟ ساس سے پوچھتا ہوں, بہو کو تکلیف دینا یہ کون سا اسلام ہے؟ جس مذہب میں کافر کے ساتھ اس نے سلوک ہے, اس مذہب میں بہو کے ساتھ کیا انداز ہوگا, اس مذہب میں ساس کے ساتھ کیا انداز ہوگا. آپ سے پوچھتا ہوں, آپ نے سیدہ فاطمہ کی زندگی کو بار بار سنا پڑھا, لیکن یہ ٹاپک کبھی کسی نے چھیڑا کہ سیدہ فاطمہ کی بھی ساس تھی اور ایک ہی گھر میں رہتی تھی. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ سیدہ فاطمہ کی ساس کو دنیا فاطمہ بنت اسد کہا جاتا ہے, اور رسول اللہ نے فرمایا میری ماں کے بعد جو میری ماں ہے وہ فاطمہ بنت اسد ہے. حضور نے چچی نہیں کہا بلکہ ماں کہا. جب ان کا وصال ہوا تو ان کے وصال کے بعد حضور ان کی قبر میں پہلے لیٹے, خود لیٹے, اور اپنا تہبند ان کو بطور تبرک کفن کے لیے دیا, اور فرمایا اللہ مجھ سے جتنے پہلے انبیاء گزرے ان سب کا واسطہ میرے اللہ یہ میری ماں کی مغفرت فرما دے. توجہ تو فرمائے, لیکن پوچھتا ہوں, چیلنج سے کہتا ہوں, جاؤ علم و تحقیق کے محققین میں چیلنج ہے, سیدہ فاطمہ اور فاطمہ بنت اسد میں کبھی نظروں سے اشارے بھی ہو گئے تو مجھے بتا دو لا کر کے. یہ اس گھر کا ماحول تھا, ایک گھر میں رہی. ذکر کیوں نہیں ملتا؟ اس لیے نہیں ملتا کہ کچھ ہوا ہی نہیں. تو کچھ ہوا ہی نہیں تو پتہ کیسے چلے کہ بھئی کیا ہوا؟ اللہ اکبر. یہ ہے فاتح ساس بہو کا تعلق, اور آج ساس بہو کے لیے بالکل خطرناک بنی ہوئی ہے, اور بہو ساس کے لیے خطرناک بنی ہوئی ہے, جٹھانی دیورانی کے لیے خطرناک بنی ہوئی ہے, دیورانی جٹھانی کے لیے خطرناک. میرے بھائیوں کیا ماحول بنا
دشمنوں کو کیا پیار دے گا؟ 9 مہینے تک ماں پیٹ میں رکھتی ہے، تم اس کو پیار نہیں دے سکتے، پتھر مارنے والوں کو کیا پیار دو گے؟ ارے جو دودھ پلانے والی اور منہ کو چومنے والی کو پیار دینے کی حیثیت نہیں رکھتے، وہ پتھر مارنے والوں کو کیا پیار دے سکیں گے؟ کون سی قادریت اور چشتیت میں مبتلا ہو؟ یہ رسمی ہے، حقیقت قادریت چشتیت کیا ہے وہ سن لو۔ سرکار نظام الدین محبوب الہی اپنی کتاب ملفوظات بلکہ فوائد الفوائد شریف میں فرماتے، سنیے میں حوالے کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، فرماتے ہیں پیار کرو مخلوق سے، یہ بھی نہ دیکھو کون ہے۔ اب دلیل دیکھو، دلیل دیکھیے، یہ چشتیوں کے یہاں یہی پیار کا ماحول تھا۔ دیکھو اسلام نے جدائی، علیحدگی، اس کے بھی قوانین دیے ہیں، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، جہاں جو ہے وہ ہے، لیکن صوفیاء ہند میں اول نمبر پہ سب چشتی ہیں، جتنے ہیں سب چشتی۔ ایک جملہ اور کہہ دوں، سلسلہ چشتیہ میزبان ہے، سارے سلسلے مہمان ہیں۔ سلسلہ چشتیہ ہندوستان میں میزبان ہے، سارے سلسلے مہمان، چاہے نقشبندی ہو چاہے قادری ہو۔ قادری ہو کر کہہ رہا ہوں اس لیے کہ چشتی بھی ہوں، نقشبندی بھی ہوں، الحمدللہ رفائی بھی ہوں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا میدان جس نے ہموار کیا وہ چشتی لوگ ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں ہندوستان میں کوئی سلسلے کا آدمی ہو، پہلے وہ چشتی ہے بعد میں کچھ اور ہے۔ جس کو چشتیت سے انکار ہے پھر وہ کچھ بھی نہیں بن سکتا۔ اور ہندوستان میں سرکار غریب نواز نے جو مصیبتیں اٹھا کر کے دین پھیلایا ہے یہ ان کا اپنا حصہ ہے۔ 30 سال سے زیادہ ایک درخت کے نیچے گزارے ہیں غریب نواز نے۔ ہمارے مرشد میر عبد الواحد بلگرامی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں سب سنابل شریف کے اندر کہ سلطان الہند سرکار غریب نواز کی زندگی کے 70 سال ایسے گزرے، 70 سال نہ دین کو کبھی زمین پہ پیٹ لگائی ہے، نہ رات کو کبھی زمین پہ پیٹ لگائی ہے۔ ذرا غور کرنا، یہ بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ 70 سال تک میرے خواجہ، آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ گھاگر ساگر اور اونٹ بیٹھ گئے، ہمیں اتنا ہی یاد ہے، وہ سب اپنی جگہ حق ہے، لیکن یہ 70 سال تک نہ دن کو سوتے تھے نہ رات کو سوتے تھے، آخر یہ 24 گھنٹہ جگتے کیسے تھے؟ کل عمر بنتی ہے 97 سال، 97 ایئرس بنتی ہے، اور اس میں 27 سال ابتدائی ہے، آخری کے جو 70 سال ہے نہ دن کو سو رہے ہیں نہ رات کو سو رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ رات کو سوتے ہیں تو خدا کی عبادت جاتی ہے، اور دن کو سوتے ہیں تو مخلوق خدا کی خدمت جاتی ہے۔ اس لیے میرے خواجہ نہ رات کو سوتے تھے نہ دن کو سوتے تھے۔ میرے بھائی جو ہمیں احساس ہے، ہم تھکے ہوتے ہیں تو گیٹ پر آدمی کھڑا کرتے ہیں، حضرت سو رہے کوئی مل نہیں سکتا۔ غریب نواز کے یہاں آدمی اس لیے مقرر تھا کوئی آئے تو میرے پاس لے آنا تاکہ اللہ کی مخلوق سے میں ملاقات کروں۔ خانقاہ کے دروازے 24 گھنٹے میں 1 منٹ کے لیے بھی کبھی بند نہیں ہوا کرتے تھے۔ خانقاہ کو خانقاہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں پر کبھی دروازے بند نہیں ہوتے تھے، ان کے دروازے خدا کے اخلاق کا مظہر تھے۔ جیسے قدرت اپنے رحمت کے دروازے بند نہیں کرتی، اس کی رحمت کے مظہر جو اولیاء ہیں وہ اپنی خانقاہوں کے دروازے کبھی بند نہیں کیا کرتے تھے، ان کے دروازے کھلے رہتے تھے، جو بھی حاجت مند آئے اس کی حاجتیں پوری کرتے تھے۔ انہوں نے نمازوں کو مختصر کر کے حاجتوں کو پورا کیا، خود بھوکے رہ کے لوگوں کی حاجتوں کو پورا کیا، مشکلیں اٹھا کر حاجتوں کو پورا کیا۔ میں جلدی جلدی سے پڑھنے لگا ہوں اس لیے کہ کافی دیر سے آپ نے مائک دیا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ جتنی دیر سے مائک دو گے اتنی مختصر تقریر ہوگی، مجھے جلدی سے جانا ہے، ایئرپورٹ احمد آباد ایئرپورٹ پہنچنا ہے، تو میں بہت جلدی سے کروں گا، دیر نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر، قیاس کر رہا تھا آپ کے سامنے، اللہ اکبر، سرکار محبوب الہی سلطان المشائخ محبوب الہی فوائد الفوائد شریف میں فرماتے ہیں کہ بندہ کوئی ہو، مخلوق ہے نا، پیار کرو، اخلاق پیش کرو، محبت پیش کرو۔ اب یہ زمین کیا تھی آپ جانتے ہیں؟ آج تم 30 کروڑ ہو، اس وقت تو 30 بھی نہیں تھے جب غریب نواز آئے تھے، ہے نا؟ کون تھا اپنا؟ آج تم اپنوں کو اپنا نہیں بنا پا رہے ہو، اپنے سگے بھائی کو اپنا نہیں بنا پا رہے ہیں لوگ، ہیں؟ بیوی میں بھی نوک جھوک ہوتی رہتی ہے، یعنی بیوی کو بھی آپ اپنا نہ بنا سکیں، ہے نا؟
اور وہ لوگ کس کو؟ جن کا مذہب الگ، سوچ الگ، فکر الگ. کیا منموہنی صورتیں ہوں گی، کیا منموہنی بولیاں ہوں گی کہ جو آتا تھا انہی کا ہو جاتا تھا. اخلاق، کردار، عبادتوں کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں وہ جام تھے، چہرے پہ وہ رعنائیاں تھی، جو دیکھتا تھا انہی کے ہو کر رہ جاتا تھا. آئیے ذرا سنیے، محبوب الہی سرکار فرماتے ہیں بندہ کوئی اس سے پیار کرو، اخلاق پیش کرو. اب دلیل پیش کر رہے، دلیل فرماتے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی عادت تھی، جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں. ابراہیم خلیل اللہ کی عادت تھی کہ وہ کبھی اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے. جب بھی آپ کھانا کھاتے تھے تو وہ کوئی نہ کوئی مہمان کو لے کے کھانا کھاتے تھے. اب ہوا کیا کہ حضرت خلیل اللہ ایک دن کھانے کے لیے دسترخوان، اور یہ بھی حدیث میں آیا ہے، احادیث میں آیا ہے کہ اگر مہمان نہیں ملتا تھا تو 12 کوس جا کے مہمان ڈھونڈ کے لاتے تھے، ان کے ساتھ کھاتے تھے. ایک دن کھانا کھا رہے تھے، ایک مشرک آیا، مشرک یعنی کافر آیا، مسلمان نہیں تھا، کافر آیا. حضرت خلیل اللہ نے سوچا یہ تو مشرک ہے، یہ تو مسلمان نہیں ہے، میں اس کو کھانا کیسے کھلاؤں. اس نے کھانا مانگا، اس کو کافر مشرک سمجھ کر کھانا نہیں دیا تو اللہ